بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ SMC اردو میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں آپ سے شیئر کریں گے چند حیرت انگیز اور دلچسپ معلومات ایک مکروہ ویب کے بارے میں۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں ڈارک ویب کی۔ ڈارک ویب کیا ہے اور یہ کیا حرکتیں کرتے ہیں، جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ڈارک ویب میں کینیبال یعنی آدم خوروں کا ایک فورم ہے جہاں کے اراکین ایک دوسرے کو اپنے جسم کے کسی حصے کا گوشت فروخت کرتے ہیں۔ جی ہاں، پچھلے دنوں وہاں ایک پوسٹ لگی جس کے الفاظ یوں تھے: کیا کوئی میری ران کا آدھا پاؤنڈ گوشت کھانا چاہے گا؟ صرف $5000 میں اسے خود کاٹنے کی اجازت بھی ہوگی۔ ڈارک ویب یہودی لابی نے کینیبلزم ریسٹورنٹ کی ایڈ لگائی اور آن لائن انسانی دماغ جو ان کے مطابق دنیا کی سب سے مہنگی اور لذیذ ڈش ہے اس کو بھی متعارف کروایا۔ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ 100% انسانی ہے۔ اسی طرح وہاں لسٹ بھی جاری کی گئی جس میں آن لائن بٹ کوائن کرنسی کے عوض انسانی آنکھ، کان، سینے، دل، پھیپھڑے، بازو، ران، ٹانگ کے ریٹ لگائے گئے۔ اسی ایڈ میں ریسٹورنٹ کی لوکیشن نہایت پوشیدہ رکھی گئی۔ اس کے علاوہ اس میں آفر بھی تھی کہ زندہ اور تازہ جو بھی آپ آرڈر کریں، سرپرائز باکس آپ کے گھر بھجوا دیا جائے گا۔ جب امریکی ایک اسٹوڈنٹ مذاق میں آرڈر کر کے سو گیا اور صبح اس کو میل آئی کہ باہر اپنا سرپرائز باکس لے لو اور اندر جا کے اوپن کر لینا، جب اس نے اس سرپرائز باکس کو دیکھا تو ڈبہ کھولا گیا تو دیکھ کے گھبرا گیا۔ ایک انسانی ہاتھ جو اس نے رات کو آرڈر کیا تھا وہ تازہ خون سے لتھڑا ڈبے میں موجود تھا، جس کی اس نے پولیس کو اطلاع کی۔ بعد ازاں اس اسٹوڈنٹ کو اس کے گھر میں ہی مار دیا گیا۔ ایسی بہت سی مثالیں ڈارک ویب میں موجود ہیں، آپ اس پہ خود بھی تحقیق کر سکتے ہیں۔ ڈارک ویب میں ایک ویڈیو دکھائی گئی کہ 2 لوگوں کو سرے عام الٹا لٹکا کر ان کی گردنوں پر چھری سے ذبح کر دیا جاتا اور وہاں ان کی خال اتار کے اندر سے اعضاء کو سرے عام گوشت کو فروخت کیا گیا اور دکھایا گیا کہ بہت سے لوگ شوق سے ان اعضاء کی خرید و فروخت کر رہے ہیں۔ افسوس کی بات تو یہ کہ بالکل سچ میں ایسا کیا گیا۔ وہ ویڈیو دیکھنے کے لائق نہیں، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایسی سوسائٹی کہاں پنپ رہی ہے۔ امریکہ کے اندر ایسی جگہیں ہیں جہاں عام لوگوں کا جانا منع ہے اور وہاں انسانی گوشت شوق سے کھایا جاتا ہے۔ یہودیوں کے 6 بڑے جادوگر انسانی گوشت کھا کے اپنی شیطانی طاقتوں کو بڑھاتے ہیں اور انسانی گوشت کو لذیذ اور نایاب گردانتے ہوئے خود کو ڈیوائن سمجھتے ہیں۔ ان کے آگے انسان کی بلیدان یا قربان کرنے سے شیطان خوش ہوتا ہے اور ان کی شکتیوں میں اضافہ کر دیتا ہے۔ ہیلوئین نائٹس میں ہیومن سیکریفائز کیا جاتا ہے اور تمام جادوگر اذیت دے دے کے زندہ انسانوں کا گوشت کھاتے ہیں۔ یہ سب جادوگر ہی مناتے ہیں اور ان کے پیروکار صرف ایسا دوستوں کو بلا کر ایسا اظہار کرتے ہیں، یعنی وہ جو چھوٹے ہوتے ہیں وہ انسانی نما کیک بنا کر نوش کرتے ہیں اور اس طرح رسم پوری کرتے ہیں اور شیطانی قوتوں کو خوش کرتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ جس سال وہ ہیلوئین نائٹس نہ منائیں تو لوسیفر ناراض ہو جاتا ہے اور آسمان سے طرح طرح کے عذاب اترتے ہیں۔ ڈارک ویب پہ کینیبلزم کے فروغ کے لیے طرح طرح کی ڈرگز بھی بیچی جاتی ہیں، جن میں سر فہرست بورا چیرو ہے۔ یہ ڈرگز کے استعمال سے انسان زومبیز یعنی آدم خور بن جاتا ہے اور انسانی گوشت کو کھانے کی حس تیز تر ہو جاتی ہے اور اس کے استعمال سے بے قابو ہو کر وہ اپنے کپڑے اتار دیتا ہے اور دماغ بالکل 0 لیول پر چلا جاتا ہے اور یہ غلام بن جاتا ہے۔ پھر چاہے کسی کی آنکھیں نکالنی ہو یا دل نکالنا ہو، سب درندوں وحشیوں کی طرح نکال لیتے ہیں اور یہ حملہ اتنی جلدی کرتے ہیں کہ انسان سنبھلنے نہیں پاتا اور زومبیز کا شکار ہو جاتا ہے۔ بچوں کی ذہن سازی کے لیے ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں کہ زومبیز سے کس طرح بچنا ہے۔ اگر آپ کے گھر پہ یہ حملہ کر دیں تو آپ نے آگے سے کس طرح بیہیو کرنا ہے۔ بورا چیرو ڈرگز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ امریکہ نے خود اس کو لیبارٹری میں تیار کیا ہے اور اس کی تیاری میں لیبارٹری میں خون سے آبیاری کی جاتی تھی۔ جب یہ پروان چڑھا تو اس پودے کا بیج حاصل کر کے اس کو نگرانی میں باغ لگایا اور یہ ڈرگز حاصل ہوئیں۔ اس کے استعمال سے انسان بے قابو ہو جاتا ہے۔ افسوس پاکستان میں یہ آئس کے نام سے بیچی جا رہی ہے اور مختلف پبز میں آسانی سے مل جاتی ہے۔ بلا شبہ ڈرگ ڈیلرز بھی
بھی ڈارک ویب کا کرندہ ہوتا ہے۔ ڈارک ویب سائٹس پہ یہ بآسانی دستیاب ہوتی ہیں۔ ڈارک ویب میں انسانی گوشت کی خرید و فروخت میں 666 فری میسن کے 6 بڑے جادوگر ہی کرتے ہیں، جن کے پاس دنیا کی دولت کا شمار ہی نہیں۔ ان کے کارندے دنیا بھر سے ڈارک ویب سے ان کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں۔ یہ نہ تو شکل دکھاتے ہیں اور نہ ہی اپنی کوئی شناخت، مگر وہ اپنے ڈیلر کو اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اسی طرح ڈارک ویب کی ایک ویب سائٹ جوتے، پرس، بیلٹ وغیرہ بیچتی ہے اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ انسانی خالوں سے بنے ہیں اور یہ خالیں برما کے مسلمانوں کی لی گئی ہیں، اور عورتوں کے پستان کا گوشت بھی مہنگے داموں فروخت ہوتا رہا۔ لکھنے کو تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن اس بارے بزنس انسائیڈرز، ریڈٹ یا مختلف فورمز پر آرٹیکلز بھی پڑھے جا سکتے ہیں۔ ڈارک ویب ورلڈ ایسی گھناؤنی دنیا ہے جس کے بارے میں بس اتنا ہی جاننا ضروری ہے۔ اسے دنیا میں ہر کوئی استعمال کرتا ہے۔ جنہیں ہم سرچ کرتے ہیں تو ان تک رسائی ممکن ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ایک عجیب سی دنیا شیطانیت میں ڈوبی ہوئی ہے۔ یہ وہ ویب ہے جہاں تک پہنچا نہیں جا سکتا، اور پہنچنا چاہیں تو غیر قانونی ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی خطرناک بھی ہے۔ یہاں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کے سرورز بھی پرائیویٹ ہوتے ہیں۔ یہاں پر کسی بھی ریگولر براؤزر سے رسائی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ ایک مخصوص براؤزر ہے TOR، اس کے ذریعے ہم یہاں تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس ویب تک رسائی حاصل کرنے سے ہماری انفارمیشن ان تک جا سکتی ہے جس کو یہ اپنے کسی بھی گھناؤنے مقصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اور ہمیں پھنسا سکتے ہیں۔ یہاں پیسوں کی ادائیگی کے لیے بٹ کوائن کرنسی متعارف کرائی گئی ہے، جو ایک ڈیجیٹل کرنسی ہے۔ اس کی لین دین کا کوئی حساب نہیں، کہاں سے آئی، کس نے بھیجی اور کون ریسیو کر رہا ہے۔ یہ ویب خفیہ ادارے، مافیا، ہٹ مین، سیکرٹ سوسائٹیز استعمال کرتی ہیں۔ یہاں ہر کاروبار ہوتا ہے، ڈرگز کا، ویپنز کا، کانٹریکٹ کلنگز کا، چائلڈ پورنوگرافی کا، پرائیویٹ لائف فائٹس کا اور ملکوں کے راز چرانے اور بیچنے کا، انسانی اعضاء بیچنے اور خریدنے کا، لوگوں کے بینک اکاؤنٹس ہیک کرنے کا، یعنی ہر 2 نمبر کام یہاں پر ہوتا ہے۔ ان کو پکڑنا بہت ہی مشکل ہے، بلکہ ایک طرح سے ناممکن ہے۔ ہمارا اصل مدعا یہ نہیں، اصل مدعا یہ ہے کہ پاکستان میں ہونے والے لگاتار بچوں کے اغوا، ان کے ساتھ جنسی تشدد اور ان کو مار دینا، اعضاء چونکہ سمگل نہیں ہو سکتے تو ناکارہ باڈیز کو پھینک دیا جاتا ہے۔ بچوں کے قتل پاکستان میں کوئی نئی بات نہیں رہی، لیکن پاکستان میں سچ کو ہمیشہ مسخ کیا جاتا رہا ہے، اور پاکستان میں ہی نہیں دنیا کے بیشتر ممالک میں یہی کچھ ہو رہا ہے۔ ہیومن آرگنز کی سمگلنگ کا، یعنی بچوں کے ساتھ جنسی تشدد کی ویڈیوز، اور بعد میں ان کو قتل کر کے ان کی جسمانی اعضاء بیچے گئے تھے، اور جاوید اقبال مغل نامی 100 بچوں کے قاتل کو خاموش کروا دیا گیا تھا۔ خفیہ ہاتھوں کے لیے کئی ایسے جاوید اقبال کام کرتے ہیں۔ 2015 کا ایک بڑا اسکینڈل جس میں 2006 سے لے کر 2015 تک 300 بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کر کے ان کے ویڈیوز بنائی گئیں، اور اس سارے معاملے میں پولیس اور MPA ملک احمد سعید کو ملوث بتایا گیا۔ ہم جس طرح سے ہر کیس جہالت اور نفسیاتی پیچیدگیوں کو وجہ بنا کر چپ ہو جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ ایک ملٹی ٹریلین انڈسٹری ہے۔ زینب، فرشتہ اور بہت سے بچے اور بچیوں کے نام آتے ہیں، وہ بھی اس جنسی تشدد کا شکار ہوئے اور بعد میں ان کی لاشیں کچرے میں ڈال دی جاتی رہیں۔ پورے پاکستان میں ہی یہ ہو رہا ہے۔ مذہبی کمیونٹی لبرلز کو اس کی وجہ مانتے ہیں اور لبرلز اس کو مولویوں پر تھوپ رہے ہیں۔ بھائی لوگ، یہ اتنا سادہ کام نہیں ہے۔ یہ کسی محرومی کی وجہ سے یا نفسیاتی پیچیدگیوں کی وجہ سے نہیں ہو رہا، یہ کاروبار ہے، بہت بڑا کاروبار۔ مثال کے طور پر دنیا کے کچھ امیر لوگ اپنے گھروں میں اور پرائیویٹ اسکولوں میں پروگرامز بچے اور بچیوں کو باقاعدہ بتایا جاتا ہے کہ ڈارک ویب کے متعلق، تو وہ بھی گھروں میں بیٹھ کر ڈارک ویب پر جاتے ہیں، پھر وہاں سے بلیک میل ہو کر یا نادانستہ طور پر وہاں وہ کسی مخصوص ویب سائٹ کے ممبر ہو جاتے ہیں۔ وہاں باقاعدہ لائیو دکھایا جاتا ہے۔ یہ سب وہ باقاعدہ اپنی ڈیمانڈ پر بچے کے ساتھ یا عورت کے ساتھ جنسی تشدد کرواتے اور بولی لگاتے ہیں کہ اس کے ساتھ یہ کرو تو اتنے پیسے لے لو اور وہ کرو تو اتنے پیسے۔ پرائیویٹ فائٹس میں کسی ایک فائٹر کے مرنے تک یہ لوگ بولیاں لگاتے رہتے ہیں۔ یقیناً یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت دلچسپ اور بہت کچھ سوچنے پہ آپ کو مجبور کرے گی۔ ڈارک ویب کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اس کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ SMC اردو کو سبسکرائب کرنے کا شکریہ۔